ماضی میں بھی جو بغیرتیاں کی ہیں، جتنے ظلم کیا عمران خان پہ حملہ کرانے والے یہی لوگ تھے۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے کتے ہیں، یہ ٹاؤٹ ہیں، اور ان کو تو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی۔ ہم ہر ادارے کی عزت کرتے ہیں، یا ہر ادارہ اپنی اپنی حدود میں رہ کے کام کرے۔ اب اداروں کی بدماشی نہیں چلے گی اور غنڈہ گردی نہیں چلے گی۔ ابھی بھی یہ اسٹیبلشمنٹ کے جوتے پالش کر کے، جوتے چاٹ کے، جوتے منہ میں ڈال کے ان چوروں کو گن پوائنٹ پہ اسٹیبلشمنٹ نے اس قوم پہ مسلط کیا ہے، ٹھیک ہے، ساری حرکتیں کر رہے ہیں یہ حرام زدگیاں، پہلے بھی یہ لوگ تھے۔ جمشید دستی صاحب موجود ہیں۔ جمشید دستی صاحب، آج آپ نے جو ہے نا صدارتی انتخابات کے لیے جو ووٹ دیا ہے اچکزئی صاحب کو، کیا امیدیں ہیں سر آپ کو؟ کیا ہوگا سر؟ زرداری صدر تو آج بن جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو جی، بدقسمتی ہوگی آصف زرداری کا صدر بننا اور شہباز شریف کا وزیر اعظم بننا، یہ پاکستان کے لیے ایک عذاب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوفناک دن ہے میرے ملک کے، کہ جب آپ 26 کروڑ عوام کے خلاف بدماشی کے زور پہ بیٹھو گے گن پوائنٹ پہ، اور اتنا بڑا فراڈ کر کے، دھاندلا کر کے، تو آپ کیا بہتری لاؤ گے؟ 16 ماہ پہلے بھی شہباز شریف اور زرداری کی حکومت رہی ہے، جو انہیں میرے ملک کو تباہ کیا، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، ہر طرف کا جو ہے نا لا قانونیت ہے، اور ساری کھلی بدماشی ہوئی ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے نا محمود اچکزئی صاحب کو ہم نے ووٹ دیا، ہمیں خوشی ہے، عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا، جمہوری آدمی ہے، آئین اور قانون کی بات کرتا ہے، پاکستان کی بات کرتا ہے، اور جو لوگ پاکستان کی بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف بات بھی کر رہی ہے، اور ہم ان کے ذریعے انشاءاللہ تعالی ہم تبدیلی بھی لائیں گے۔ ان چوروں کو ہم نہیں بیٹھنے دیں گے۔ سر جی، آپ کے ساتھ جو ظلم ہوا تھا، آپ نے دعائیاں دی تھی رو رو کے آپ کے بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، آپ کو کیا لگتا ہے سر؟ آپ آ گئے، الیکٹیبل ہیں ماشاءاللہ، آپ کو لوگوں نے یہاں بھیجا ہے، تو کیا اب وہ ظلم ختم ہو جائیں گے؟ وہ چیزیں گزارش ہے کہ جو ظلم ہوا ہے، جو ہماری عزتوں پہ حملے ہوئے ہیں میرے دوستوں پہ، وہ اس ملک کے لیے ہماری قربانی ہے، عوام کے لیے ہم نے، اللہ نے بڑا دل دیا، اللہ نے ہمیں حوصلہ دیا، صبر دیا ہے، یہ سارا کچھ ہم نے اس قوم کے لیے بھگتا ہے کہ اس ملک میں آئین قانون بحال ہو، اور ایک سچا آدمی عمران خان صاحب کو قوم نے تسلیم دیا ہے، قوم نے ان کے حق میں فیصلہ کیا 26 کروڑ عوام۔ ہم اب اس کے لیے اب سب کچھ بھول چکے ہیں، ہم ملک کو دیکھنا ہے، قوم کو دیکھنا ہے، اور سب سے بڑا انتقام ہے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا۔ مگر ہم نے اب جو عوام ہماری رو رہی ہے، چیخیں عوام کی، اتنے مہنگائی ہے، بل آ رہے ہیں، سوئی گیس کے، بجلی کے، بے روزگاری ہے، پانی نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں فکر ہے، اور اس کے لیے ہماری جدوجہد ہے کہ عمران خان صاحب جلدی رہا ہو، اور ہم اس کو رہا کریں، اور وہ اس ملک کا مضبوط انشاءاللہ وزیر اعظم میں دیکھ رہا ہوں آئے گا، اور وہی پاکستان کو قائم کرے۔ سر آج مریم نواز نے جو ہے نا شیر افضل مروت کو مروانے کے لیے بندے ہائر کیے ہیں، آج انہوں نے بہت بڑے انکشافات کیے ہیں کہ مریم نواز جو ہے نا میرے قتل میں انوالو ہے، انڈیا سے جندال نامی بندے کو جو ہے نا یہ کانٹریکٹ دیا گیا ہے، اور پیسے بھی دے دیے گئے ہیں یہاں پہ کانٹریکٹ۔ تو سر یہ آپ بتائیں کہ ابھی مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، اگر ان کا یہ رویہ رہا تو یہ کس طرح آگے ملک چلے گا؟ دیکھو جی، مریم کے پپا نواز شریف اور مریم نے جندال کے ذریعے کاروبار بھی کیا، اور ہماری فوج کے، ہمارے ملک کے قومی راز بھی اس کو دیے، انڈین کو دیے، اور امریکن کو بھی دیے۔ تو ان کا ماضی میں بھی یہی رہا، رانا ثناء اللہ، یہ سارے گینگ ہیں، ان نے کتنے لوگوں کو قتل کرائے، ان کی ہسٹری ہے، اور جب یہ مخالف ان کو برداشت نہیں کرتے، انتقامی سیاست انہوں نے کی، پیسے کی سیاست چھانگا مانگا سے انہوں نے شروع کی، لالچ دی، ابھی بھی یہ بدماشی زور پہ ظلم کر کے، زیادتیاں کرا کے ان چوروں کو بٹھایا گیا، ان سے کوئی امید نہیں رکھے ذاتی بارہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا۔ شیر افضل مروت سے ایک بہادر انسان ہے، اور وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے۔ مریم نواز کو ان لوگوں کو شکست ہوگی، اور ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اربوں ڈالر ان کے باہر پڑے ہیں، لندن میں پڑے ہیں، امریکہ میں پڑے ہیں، یہ تو میرے ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ اب زرداری اور نواز دونوں چور مل کے اس ملک کو تباہ کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ جو رات قبر میں ہے وہ پار نہیں ہو سکتی، تو ہم ان کی گیدڑ بکیوں میں یا ان کی حرام اس میں نہیں آتے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور مریم نواز کا جو حقیقتاً اس کے والد کا جو ان کا کردار ہے وہ انتہائی شرمناک ہے، اور اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ بارہ ہم ان کی بغیرتیوں سے جھکیں گے نہیں، ہم ڈٹ کے کھڑے، ہمیں خوف اللہ کا ہے، یہ کچھ بھی کرتے نہیں۔ ماضی میں بھی جو بغیرتیاں کی ہیں، جتنے ظلم کیے، عمران خان پہ حملہ کرانے والے یہی لوگ تھے، 3 حملے ہوئے خان صاحب پہ، اللہ نے حفاظت کی ہے، اور انشاءاللہ اللہ آگے بھی ہماری حفاظت کرے، کیونکہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اور پاکستان قوم ہمارے ساتھ۔ سر صدر کا جو وہ ہیں الیکشن تھا آج، اچکزئی صاحب نے جو تقریر کی تھی اس کو ایاز صادق نے سینسر کر دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ہے، تو سر یہ کس طرح جو ہے اپوزیشن کی تقریر ہی نہیں چلائی جائے گی، ان کو اینٹی اسٹیٹ ابھی سے کہا جا رہا ہے، تو محب الوطن کی تعریف آپ کے حساب سے پھر کیا ہوگی نواز شریف، شہباز شریف یا زرداری کے حساب سے؟ فیصلہ 26 کروڑ عوام نے کیا ہے کہ اینٹی اسٹیٹ کون ہے، اینٹی اسٹیٹ نواز شریف اور زرداری ہیں،
انہوں نے جا کے سارے قومی راز امریکن کو اور انڈین کو دیے. ان کی دوستیاں مودی سے، ان کی دوستیاں جندال سے، ان کی دوستیاں امریکن سے، جو ان کی دوستیاں اسرائیل کے ساتھ ہیں. تو یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے. ہم تو جیت کے ہیں. 26 کروڑ عوام کو آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ غدار تو ایاز صادق ہے. اس کا جو چور لیڈر ہے، جن کے چہرے لٹکے ہوئے ہیں، مردے گھوڑے کی طرح پھر رہے ہیں، جن نے ملک کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا، 26 کروڑ عوام کے خلاف یہ آئے بیٹھے ہیں، تو یہ غدار ہیں. اور باقی جو ہے نا، کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کتے ہیں، یہ ٹاؤٹ ہیں، اور ان کو تو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی. ہم ہر ادارے کی عزت کرتے ہیں، یا ہر ادارہ اپنی اپنی حدود میں رہ کے کام کرے. اب اداروں کی بدماشی نہیں چلے گی، اور غنڈہ گردی نہیں چلے گی. قوم کا بچہ جاگ چکا ہے. عمران خان نے سب کو جگا دیا. ادارے اگر مزید ان چوروں ڈاکوں کو سپورٹ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے، ملک کے لیے خطرناک ترین ہے. ابھی بھی یہ اسٹیبلشمنٹ کے جوتے پالش کر کے، جوتے چاٹ کے، جوتے منہ میں ڈال کے ان چوروں کو گن پوائنٹ میں اسٹیبلشمنٹ نے اس قوم پہ مسلط کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم یہی کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اب باز آ جائے، اب اپنے کام کرے، پاکستان کی قوم سے ساتھ اب نہ ٹکرائیں، مزید یہ نہ کریں. ہمارا یہ صبر ہے. اور محمود اچک سے گھر پہ وطن ہے، اور اس کو سلام ہے کہ وہ قانون اور آئین کی بات کرتا ہے. اس نے ہمیشہ بات کی، کسی ادارے کے خلاف بات نہیں کی. اس نے کہا ہر ادارہ اپنی اپنی حدود میں کام کرے، فوج اپنی حدود میں کام کرے، عدلیہ اپنا کام کرے، سیاستدان اپنا کام کریں، بیوروکریسی اپنا کام کرے. تو محمود خان نے کبھی کوئی بات نہیں کی. یہ کیونکہ ایاز صادق یہ ٹاؤٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کے، ان کا لیڈر، ان کے جوتے منہ میں ڈال کے، جوتے چاٹ کے یہاں اسمبلیوں میں انہوں نے بٹھایا. اب ان کے گیت گائیں گے. اب یہ دیکھو نا، جن کو قوم نے مسترد کیا، قوم نے ٹھکرا دیا، یہ حامی بنے ہوئے ہیں. نواز شریف کس منہ سے اسمبلی میں بیٹھے تھے؟ شکلیں تو دیکھو یار، کتے سور سے بھی ان کی شکلیں بدتر ہیں. عوام میں نہیں جا سکتے. تو یہ مجھ پہ وطن ہو گئے. سر آخری سوال، خان صاحب کے اوپر جو ہے نا ایک حملے کی کوشش، 3 بندے پکڑے گئے، نام دیا گیا افغانستان سے لوگ آئے تھے، اور وہ جو ہے نا کیا سر آپ کیا؟ دیکھو، ہمیں ان کے ڈرانے سے کوئی فرق نہیں. جو رات قبر میں باہر نہیں ہو سکتی. یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں، یہ حرام زدگیاں پہلے بھی یہ لوگ تھے. کوئی افغانستان سے بندے نہیں ہے، یہی کر رہے ہیں، یہ ڈرامے رچا رہے ہیں. اب خدا کی قسم اتنے جھوٹ بولے ہیں، یہ اتنے جھوٹ، اب ان کی سچی بات میں بھی کوئی یقین نہیں کرتا. اب یہ سچی بات بھی کرے نا، خدا یقین مانو، لوگ تھوکتے ہیں ان کی سچی، کیونکہ جھوٹ اتنا بول چکے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے یہ جھوٹے ہیں. یہ ساری پلاننگ یہاں ہوتی ہے، کوئی افغانستان سے نہیں ہے. یہ سارا ٹراؤ ٹٹکاؤ، یہ سارا ڈرامہ، یہ لوگوں کو اٹھانا، تشدد کرنا، حملے کرنا، جیلوں میں ڈالنا، اغوا کرنا، یہ ساری پچھلے کتنے مہینے، سال، سوا سال سے جو گنڈا گردی جو چل رہی ہے، اور یہ لوگ ہیں. اور کوئی یہ نہیں، یہ ساری ان کی پلاننگ، کبھی کسی کو دکھاتے ہیں، کبھی کسی کا ڈرامہ بازی کرتے ہیں. بارہ ہمیں کبھی ان چیزوں کی ہم نے پرواہ نہیں کی، کبھی ہمیں ان چیزوں کا فکر نہیں ہے. ہم نے اللہ پہ چھوڑا، پہ اللہ پہ ہم نے بھروسہ رکھا ہوا ہے. تھینک یو سو مچ سر. دوسری طرف جو ہے نا، محمود اچکری صاحب کو ہم نے ووٹ دیا. میں خوشی ہے عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا. جمہوری آدمی ہے، آئین اور قانون کی بات کرتا ہے، پاکستان کی بات کرتا ہے. اور جو لوگ پاکستان کی بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف بات بھی کر رہی ہے، اور ہم ان کے ذریعے انشاءاللہ تعالی ہم تبدیلی بھی لائیں گے. ان چوروں کو ہم نہیں بیٹھنے دیں گے. سر جی، آپ کے ساتھ جو ظلم ہوا تھا، آپ نے دعائیاں دی تھی رو رو کے آپ کے بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، آپ کو کیا لگتا ہے سر؟ آپ آ گئے، الیکٹیبل ہیں ماشاءاللہ، آپ کو لوگوں نے یہاں بھیجا ہے، تو کیا اب وہ ظلم ختم ہو جائیں گے؟ وہ چیزیں گزارش ہے کہ جو ظلم ہوا ہے، جو ہماری عزتوں پہ حملے ہوئے ہیں، میرے دوستوں پہ، وہ اس ملک کے لیے ہماری قربانی ہے، عوام کے لیے. ہم نے، اللہ نے بلا دل دیا، اللہ نے ہمیں حوصلہ دیا، صبر دیا ہے. یہ سارا کچھ ہم نے اس قوم کے لیے بھگتا ہے کہ اس ملک میں آئین قانون بحال ہو، اور ایک سچا آدمی ہے عمران